بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان کی عظمت اور بڑائی اس کی صفات کے ساتھ ہے، اس کے مال دولت کے ساتھ نہیں۔ دنیا، پیسہ، دولت، حکومت، یہ چیزیں آدمی کو مالدار تو بنا دیتی ہیں، حاکم بنا دیتی ہیں، بڑا نہیں بناتی۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر انسانی صفات رکھتا، اور چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو صفات میں کمزور ہو۔ قیامت کے دن جو تولا جائے گا وہ سونا چاندی نہیں تلے گا، اعمال تلیں گے۔ تو ایک انسان اچھا انسان بنے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ میرے رب کی اس کتاب سے پتہ چلے گا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، فرمان، سیرت سے پتہ چلے گا کہ ایک مرد عورت کس طرح عظمتوں کی چوٹیوں کو چھو لے، اللہ کو راضی کر لے، دنیا میں اپنے آپ کو سکھ سکون سے رکھے۔ ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم نے ہر چیز کو پیسے سے جوڑ دیا ہے کہ بڑے آدمی بنو گے پیسہ بنا لو، بڑے آرام سے رہو گے پیسہ بنا لو، بڑی عزت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی شہرت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی خوشیاں ہوگی پیسہ بنا لو۔ یہ علم کا منبع غلط ہے، پوری دنیا میں یہ علم چھایا ہوا ہے۔ اللہ، اس کا رسول کہتا ہے اس کتاب کے مطابق زندگی بنا لو، مزے ہو جائیں گے، عزت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنى بلا مال وحیبۃ بلا سلطان وجاہۃ بلا اخوہ۔ جو آدمی عزت چاہتا ہو، خاندانی نہیں ہے، غنی بننا چاہتا ہو، پیسہ کوئی نہیں ہے، اپنا روب داب چاہتا ہو، طاقت کوئی نہیں ہے، اپنی وجاہت چاہتا ہو، پیچھے کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، نعرے لگانے والے کوئی نہیں، کیا کرے؟ اور یہ چار چیزیں حدود کے اندر سب کو چاہیے، سب کی مطلوب ہے۔ مجھے عزت بھی چاہیے، اور مجھے کشادگی بھی چاہیے، تنگ دستی سے میرے نبی نے پناہ مانگی۔ مجھے اپنی ہیبت اور وجاہت بھی چاہیے۔ اگر یہ میں شریعت کی حدود کے اندر طلب کرتا ہوں تو اللہ کو بھی پسند ہے، اس سے جب باہر جاتا ہوں تو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جو یہ چیزیں چاہتا ہے تو ایک کام کرے، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ ذلت کا راستہ ہے، وہ چھوڑ دے، اور اللہ کی فرما برداری والا راستہ عزت کا راستہ ہے، وہ اختیار کر لے۔ تو قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عزت والا راستہ بتاتا ہے، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں بلندیوں کا راستہ بتاتا ہے، اور قرآن وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عروج کا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قیمتی ہونے کا طریقہ بتاتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، چین کی بنسری بجا کے سونے کا راستہ بتاتا ہے، گھروں کی معاشرت کو خوبصورت بنانے کا پوری دنیا میں کسی کے پاس نسخہ نہیں سوائے میرے رب کی اس کتاب کی۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ ھذا کے لفظوں جو طاقت ہے، یا اللہ ان کی گود میں پڑا تھا قرآن، ان کی جھولی میں پڑا ہوا تھا قرآن، اور انہوں نے اس سے مہجورا، ترکو نہیں، متروکا نہیں، مہجورا۔ ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا، پھر لوٹ کے نہ آنا۔
تو متروکہ تو ہے بھائی ٹھیک ہے، کبھی میں گاؤں میں ہوتا ہوں، کبھی یہاں ہوتا ہوں، یہاں ہوتا ہوں تو گاؤں متروک ہو گیا، وہاں جاتا ہوں تو فیصل آباد متروک ہو گیا۔ مہجورا، کہ یا اللہ یہ میری وہ امت ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے میرے قرآن سے ایسے ہجرت کی جیسے لوگ وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جا کے ہجرت کر کے بیٹھ جاتے۔ تب اچھائی کہاں سے ملے گی، اچھا انسان کہاں سے بنے گا؟ تو اللہ کا شکر ہے اس مہینے میں امت قرآن سنتی ہے، پڑھتی ہے، تو سارے قرآن کا اور 1 گھنٹے میں 25-26 دن میں اس کو تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو جو اس میں آیات میری سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ بیان کر دی جائیں تو وہ میں لے کے آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 2 دن پہلے میں نے گھر کی زندگی پر خاوند اور بیوی کے رشتے کی بات کی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے خاوند تمہارا لباس ہے۔ جتنا لباس خوبصورت ہوتا ہے اتنا انسان پرکشش ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ اپنے لباس کی حفاظت دیں، بیوی کی حفاظت کرو گے، بیوی خاوند کی حفاظت کرے گی، یہ رشتہ پرکشش ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ ہے نساؤکم حرث لکم، یہ اسی میں آتا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے آتا ہے، تو اس دن بات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میں چلی گئی۔ تو نساؤکم حرث لکم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اس کا مفسرین نے ایک ہی مطلب بیان کیا جو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، لیکن چونکہ میں ذمہ دار ہوں مجھے حرث سے ایک مطلب سمجھ آئے، میرے پیشے کا لفظ ہے نا حرث، انتم کیا ہے وہ تحرثون بھی کہیں ہے، افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم ما تحرثون، تو فاتو حرث۔ آپ تمام تصویریں دیکھو جو میں بیان کرنے لگا ہوں، میرا دعویٰ نہیں، توبہ میں نے تو ساری دیکھی نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کسی کا ذہن اس طرف گیا ہوگا، ہو سکتا ہے گیا ہو کو، میں اپنے علم کے دعوے تو میں تو ویسے ہی طالب علم ہوں۔ اللہ نے یہاں عورت کو تشبیہ دی ہے کھیتی سے، تو میری آنکھ اس ماحول میں کھلی جہاں ہم پشتوں سے ذمہ دار چلے آ رہے ہیں، تو درخت جب پھل نہیں دیتا ہے تو ذمہ دار اس کو ڈنڈے مارتا ہے، اس کو گالیاں نکالتا ہے۔ کس طرح ذمہ دار ایک پودے کو پروان چڑھاتا ہے، یہ ہے تمہاری ذمہ داری اپنی بیوی، چونکہ تم نہیں کسی کے گھر گئے، تمہارے گھر کسی کی بیٹی آئی ہے، ماں چھوڑ کے، باپ چھوڑ کے، بہنیں چھوڑ کے، بھائی چھوڑ کے، سہیلیاں چھوڑ کے، اور اپنی ترتیب زندگی کو توڑ کر ایک بول پر تیرے گھر آئی ہے، تو پاگل تو آتے ہی اس کے ساتھ بدتمیز ہو رہا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی تانے دیتا ہے، کبھی تیری ماں اسے کچھ سناتی، کبھی تیرا ابا اسے کچھ سناتا ہے، کبھی تیری بہنیں اسے کچھ سناتی۔ تو نے کھیتی کی راکھی کیا کرنی تھی، تو نے تو کھیتی کو آگ ہی لگا کے رکھ دی، تو یہ فصل کیسے دے گی، تو گندا دانہ اس میں سے نکلے گا۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تشبیہ تھی، اور اس سے آنے والی اولاد کو کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ تھی، اور زمین سے کھیتی لینے کا ایک طریقہ ہے، ہل چلتا ہے، زمین نرم کی جاتی ہے، پانی لگتا ہے، پھر اسے اور نرم کیا جاتا ہے، پھر جڑی بوٹیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ ہل چلا کے بیج لگایا جاتا ہے، پھر اس بیج کی راکھی کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے۔ جب وہ پانی مانگتا ہے پانی دیتے ہیں، چاہے رات کے 12 بجے بھی پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ وہ کھاد مانگتا ہے کھاد دیتے ہیں، وہ گوڈی مانگتا ہے گوڈی دیتے ہیں، پھر اس میں گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم الگ مزدور لگا کر ان گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور اب سپرے آ گئے ہیں کہ سپرے کرو تو صرف وہ گندی جو بوٹیاں ہیں وہ مر جاتی ہیں، فصل کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں خاوند اور بیوی کی زندگی کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے۔